رہی ہیں یا نہیں؟ جبکہ یہ مہینہ مئی کا مہینہ ہے اور آپ کے ملک کا بجٹ پاس ہوا ہے نہیں ہوا ابھی اسمبلی میں؟ یہ بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں یہ پاکستانی عوام کے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بچیاں پاکستانی بچیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اربوں کروڑوں روپیہ سکول اور تعلیم کے لیے ہر سال بجٹ میں پیش کی جاتی ہے، لیکن آپ کے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس کے باوجود مدارس قائم ہے اور انشاءاللہ قائم، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس گلی میں مدرسہ، اس مولوی کا مدرسہ، پریشان مت ہوجیے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ شمس الہدیٰ کے انتظامیہ کو کہ انہوں نے اپنے جلسے کا نام کیا رکھا؟ مدارس زندہ باد۔ مدارس زندہ باد۔ کیوں؟ آج میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مدرسہ ہے کیا اور مدارس کا رابطہ اور مدارس کا کی بنیاد اور کنیکشن کس سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ میری جماعت نے اس سیکٹر کے اندر اس پاکستان کے شہر شہر میں اسلام زندہ باد کانفرنسیں کی یا نہیں کی؟ یہاں بڑی پارٹیاں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، کوئی کسی کو زندہ باد کہتا ہے، کوئی کسی کو مرد آباد کہتا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام اگر زندہ باد کہتا ہے تو اسلام کا زندہ باد کی بات کرتا ہے، اگر جمعیت زندہ باد کہتی ہے تو پھر مدارس کا نام لیتی ہے، مدارس زندہ باد۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بغیر فنڈ کے، بغیر طلب کے، بغیر آپ کے کہنے کے، آپ کے گلی گلی میں، کوچی کوچے میں یہ علماء کرام آپ سے 1 روپیہ آپ سے فیس لیے بغیر بھیک مانگ کر، چندہ مانگ کر مدارس چلاتے ہیں اور حفاظ اور قراء اور عالم پیدا کر رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہم پہ انگلیاں اٹھانے والوں، آئیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مدارس کیوں قائم کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے۔ اس لیے کہ جو عالم ہوگا، عالم دین ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا کوئی بھی نرینہ اولاد نہیں ہے، میرا کوئی لڑکا وارث نہیں ہے، بلکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، قیامت تک کے لیے میرے وارث علماء دین ہوں گے۔ یہ جو اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں کس کے وارث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث۔ لیکن جو قرآن کریم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جبرائیل لے کر آتے تھے، حضور پہ نازل ہوتا تھا، الحمد شریف نازل ہوئی، اقرا سے شروع ہوا، سورہ یاسین، سارا قرآن نازل ہوا یا نہیں؟ قرآن نازل ہوتا تھا حضور کے قلب اطہر پر، اور حضور جلدی جلدی یاد کرتے تھے، جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا
جلدی نہ کر، ان علینا جمعہ و قرآن، جو قرآن ہم نازل کریں گے وہ آپ کے قلب اطہر پہ نہ صرف اس طرح پیوست ہوگا کہ اسے کوئی شخص بھی نہیں نکال سکے گا۔ یاد رکھو، جس طرح قرآن نازل ہوا حضور کے قلب اطہر پر، اور اللہ نے فوری طور پر سارے قرآن جو نازل ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذہن میں اسے محفوظ رکھا۔ قیامت تک کے لیے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ، سندھی بچہ، بلوچی بچہ، پشتونوں کا بچہ، پنجابی کا، دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی زبان بولنے والا بچہ جب خدا کے اس کلام کو جو عربی میں ہے قرآن مجید کو پڑھے گا، وہ ننا منا 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا بچہ اس پورے قرآن کو حفظ کرتا ہے یا نہیں؟ اس ادارے سے حافظ پیدا ہوتے ہیں یا نہیں؟ حضور کیا کام کرتے؟ جو ہی قرآن نازل ہوتا، صحابہ کرام جو اس وقت کے طلباء تھے وہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو جانا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، اللہ سب کو لے جائے امین۔ اور جو گئے ہیں خانہ کعبہ اور حضور کے روضے کی جنہوں نے زیارت کی ہے، حضور کا روضہ ہے، روضے کی اس طرف ایک چبوترا جیسا اسٹیج بنا ہوا ہے، ایک بڑا چبوترا ہے، اس پہ لوگ نفل پڑھتے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، باقی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نفل پڑھیں گے تو ہماری باری آئے گی۔ بھائی وہ کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جگہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا کون سا چبوترا ہے؟ یہ وہ چبوترا ہے جو محمد رسول اللہ کا مدرسہ تھا۔ جس کا مدرسہ تھا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ منبر میں خطیب تھا، محراب میں امام تھا، اور اس چبوترے میں استاد تھا۔ شاگرد صحابہ کرام تھے، قرآن نازل ہوتا تھا، حضور صحابہ کو پڑھاتے تھے، اور اس مدرسہ اصحاب صفہ کے چبوترے میں کل بھی تھا، مسجد نبوی میں آج بھی ہے، اور قیامت تک وہ چبوترا قائم ہے۔ جہاں بھی مسجد ہوگی وہاں مولوی ہوگا، اس لیے کہ مسجد نبوی کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جہاں حضور کا وارث ہوگا وہ ہر مسجد کا مولوی ہوگا، اور جہاں مولوی ہوگا اس مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوگا، اور جہاں مدرسہ ہوگا وہ قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ نعرے تکبیر، شان دینی مدارے، شان دینی مدارے، نعرے تکبیر۔ اس لیے ہم اپنے مشن میں ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کو سنبھالا تھا، اگر مسجد کو سنبھالا تھا، اگر وہ مدینہ کی خلافت کو سنبھالا تھا، اگر انہوں نے دنیا کو پہلا آئین دیا تھا، پہلا دستور دیا تھا، تو خدا کی قسم تم الٹا رکھ جاؤ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث اسی طرح مسجد کو سنبھالیں گے، محراب کو سنبھالیں گے، مسجد کو سنبھالیں گے، اسلامی آئین کے لیے لڑیں گے، مدارس کو سنبھالیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بچیوں کو پڑھائیں گے، تبلیغ کا کام کریں گے۔ اس لیے جو کام میرے نبی نے کیا ہے وہی کام ان کے وارث کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس نے محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ قرآن مجید نازل ہوا اور جس ذات گرامی نے ایک فوج تیار کی، علماء کی ایک فوج تیار کی. ہاں آج ہماری بچیاں حافظہ بن رہی ہے، ہماری بچیاں عالمہ بن رہی ہے. آئیے اس بخاری شریف کو پڑھیے، آئیے دیگر صحائف ستہ کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے احادیث حضرت عائشہ سے روایت ہے. ام المومنین ہماری مائیں اور وہ خواتین جنہوں نے عورتیں اور دیگر مسائل کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں منقول کی ہیں. اس لیے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ اگر علم حاصل کرنا ضروری ہے تو پھر مسلمان مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور مسلمان عورت کے لیے بھی ضروری ہے. اور آج اگر اس علم کی فریضت کا جو ہمیں اسلام ہدایت کرتا ہے اگر اسے پورا کرنے والا کوئی ادارہ ہے تو اس وقت مدارس ہے. لیکن جب ہم کسی سے فنڈ نہیں لیتے، جب ہم مفت پڑھاتے ہیں بچوں کو، جب ہم بچیوں کو مفت پڑھاتے ہیں پھر تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہمارے خلاف کیوں بکواس کی جاتی ہے؟ مدارس کے خلاف کیوں زبان درازی کی جاتی ہے؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس لیے کہ اگر مدرسہ ہوگا، آپ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے جواب دے دیں ایک سوال کا. آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، جن کی شادی ہوئی ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ. جن کی نہیں ہوئی اللہ ان کی شادیاں جلد کر دیں. لیکن ذرا جن کی شادی ہوئی اور بتا دیں کہ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نکاح کس نے پڑھایا؟ مدرسے کے مولوی ہیں، مسجد کے مولوی ہیں، یا آپ کی پارٹی کے مولوی ہیں؟ مدرسے کے مولوی. جن کا نہیں ہے اب آپ کو یقین دلاتے ہیں، آپ ہمیں 10 گالیاں دے نکاح ہم ہی پڑھائیں گے. آپ کوئی مسجد میں آئے نہ آئے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی ہمیں مانے نہ مانے، جس کا یاسین پڑھانا ہو ہم سے نہیں پڑھ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ یاسین فری، جنازہ آپ کا فری، کبھی ہڑتال ہم نہیں کریں گے. لیکن مخالفت کیوں؟ مدارس کی مخالفت کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کو پتہ ہے، مغرب کو پتہ ہے. آپ کے پاس موبائل ہے، کس کے پاس؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے. اگر میں آپ کو فون کروں گا، میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا، آپ کے موبائل پہ میرا نام آئے گا یا نہیں؟ میں واٹس ایپ کروں گا تو آپ تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ یہ جو تصویر لے رہے ہیں اگر یہ بھیج دے پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے یا نہیں؟ موبائل کس نے بنایا؟ عیسائیوں نے. کس نے بنایا؟ یہودیوں نے. یا آپ لوگوں نے بنایا؟ ایک قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ،
ہم دیگر کتابوں کو بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ انجیل کو مانتے ہیں یا نہیں؟ زبور کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں۔ ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی اللہ کا کلام مانتے ہیں، اور قرآن کو بھی اللہ کا، چاروں کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں کا کتاب کون سا ہے؟ انجیل ہے۔ عیسائیوں نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے، کمپیوٹر بنایا ہے، موبائل بنائے ہیں، کیمرہ بنایا ہے، ایک چپ کے اندر ساری کے سارے کتب خانے کو محفوظ کرتے ہیں۔ آؤ آج چیلنج کر کے بتاتا ہوں، شمس الہدا کے جلسے میں سارے دنیا کے اندر کوئی ایک انجیل کا حافظ دکھاؤ تو میں مانوں۔ ایک انجیل کا حافظ دکھاؤ، ایک تورات کا حافظ دکھاؤ، ایک زبور کا حافظ دکھاؤ۔ اور 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے حافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ اپنے اس ایمان، جس کتاب پر ان کا ایمان ہے، اس کو وہ محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن میرے مولا کا کرم ہے کہ آپ کا ایک 7-8 سال کا بچہ جو اپنی توتلی زبان میں اپنا سندھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، سندھی صحیح نہیں بول سکتا، اردو نہیں پڑھ سکتا، وہ 30 پارے قرآن مجید کا اس طرح پڑھ سناتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ یہ کس کے برکت سے؟ یہ ان مدارس کی برکت، ان علماء کی برکت سے، جو آپ کے بچے کے ساتھ محنت کر کے اسے حافظ اور قاری اور عالم بناتے ہیں۔ جب تک یہ مدرسہ ہوگا، جب تک یہ مولوی محنت کرے گا، اور جب تک یہ بچے حافظ ہوں گے، جب تک یہ قاری ہوں گے، اسلام بھی زندہ رہے گا اور مدارس بھی زندہ رہے گا۔ اور یورپ اور امریکہ کو یہی پریشانی ہے کہ اگر یہ مدارس رہے اور مسلمانوں کے بچے حافظ اور قاری بنتے رہے، ان کی بچیاں 30 پارہ اپنے سینے میں محفوظ کرتے رہے، اس رمضان میں ہر مسجد سے قرآن پاک کی صدائیں اٹھتی رہے، تو پھر یورپ بھی مسلمان ہوگا، امریکہ بھی مسلمان ہوگا، پھر دنیا میں اسلام کے بغیر کوئی چارہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے مدرسے کا راستہ روکتے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ اسلام کو اگر زندہ رکھنا ہے تو پھر مدارس زندہ باد کہنا پڑے گا۔ نعرے تکبیر! دینی مدارس، جمعیت علماء اسلام، نعرے تکبیر! آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ زمیندار ہیں، آپ کی ملازمت ہے، آپ تاجر اور دکاندار ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی پیٹ ہے، ان کی بھی قوم ہے، ان کی بھی ضروریات ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ سے لے کر شیخ الہند سے لے کر اگر ہمارے اکابرین نے روکی سوتی کا اگر مدارس قائم کیے تھے تو ایک مشن تھا، ایک تحریک تھی۔ اگر آج سکر کے ایک گلی کوچے میں اگر شمس الہدا میں سے مدارس موجود ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہمارے بزرگ عیش و آرام سے رہتے، مدارس قائم نہ کرتے، تو آج مدارس کا جال پورے ملک میں پھیلا ہوا نہ ہو۔ وہ شخص جو مسجد کے اندر، جو مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر آپ کو 5 وقت پہلے اذان دیتا ہے، پھر جا کر وہ نماز پڑھاتا ہے،
پھر نماز سے فارغ ہو کر وہ درس دیتا ہے، درس سے فارغ ہو کر آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، جمعے کے دن آپ کو مسائل سناتا ہے، تراویح میں آپ کو قرآن سناتا ہے، اور عید کے دن آپ کو نماز پڑھاتا ہے، آپ کا نکاح پڑھاتا ہے، آپ کا جنازہ پڑھاتا ہے، اور وہی بندہ آپ کے لیے لڑتا ہے۔ کوئی بندہ اگر کہتا ہے اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، آج آپ کے سڑک پہ کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے مدارس زندہ باد، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کا وارث ہوں۔ نبی اگر طائف کے بازار میں ایک ایک گلی کوچے میں تبلیغ کرتا تھا تو آپ کا مولوی مبلغ ہے، اگر آپ کا نبی امام تھا آپ کا مولوی امام ہے، اگر آپ کا نبی مدرس تھا، آج ان کے سامنے طلباء تھے تو آج آپ کا مولوی مدرس ہے، ان کے سامنے طلباء بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کا نبی مدینہ کے ریاست کو قائم کرتا ہے تو آج آپ کا مولوی فضل الرحمان اسمبلی میں آپ کے لیے لڑ رہا ہے۔ نعرے تکبیر! قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرے تکبیر! اس لیے کہ وہ شخص وارث بنتا ہے، وہی وارث بننے کا اہل ہے، حق ہے، جو وراثت کو پورا کا پورا ادا کرے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے بزرگ کہتے تھے پہلے زمانے میں جب مدارس کے خلاف آواز اٹھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اگر ان مدارس کو یہ ہم نے جو مدرسہ بنایا ہے یہ عمارتیں ہیں، اگر تم ہمیں یہاں نہیں چھوڑو گے ہم کیا کریں گے؟ کہہ رہے تھے ہم درختوں کے نیچے جا کر بچوں کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ کہتا ہے بالکل، کیوں؟ ان کے باپ کے یہ عمارتیں ان کے باپ کی کبھی نکالیں گے؟ وہ دور گزر گیا جب بزرگ یہ کہتے تھے کہ تم ہمیں مدرسوں میں نہیں چھوڑو گے، عمارتوں کو چھوڑ دیں گے، ہم سڑک پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ آج میں سڑک پہ اعلان کرتا ہوں، ہے کوئی ایسا دنیا میں جو ہمارے مدرسوں کی طرف دیکھے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یا وہ رہے گا یا پھر ہم رہیں گے۔ نعرے تکبیر! مدارس کے دشمنت تھے، مدارس کے دشمنت تھے، دینی مدارس، دینی مدارس، نعرے تکبیر! اس لیے بالکل بات واضح ہے، پرانا دور چلا گیا، ہمارے اکابرین نے جو محنت کی ہے، ابھی بھی فاخر المدارس عربیہ کے امتحانات ہوئے ہیں، لاکھوں بچے اور بچیوں نے امتحان دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ اور یہ دیتے رہیں گے، تم الٹا لٹک جاؤ، مدرسے بڑھیں گے، بڑھیں گے یا نہیں؟ بچے بڑھیں گے، شادی کرو گے، بچے پیدا کرو گے، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اس لیے ایک بات واضح کرو، سن لو، آج پوری دنیا میں نیٹ پہ جا کے دیکھو، برطانیہ میں جا کے دیکھو، رمضان شریف آ رہا ہے، اگر آپ کے دوست احباب ہیں بیرون ملک، ان سے پتہ کرو کہ یورپ اور امریکہ کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں یا نہیں، ان سے پتہ کرو کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے، ان سے پتہ کرو کہ مرد اور عورتیں دڑا دڑ اسلام قبول کر رہی ہیں یا نہیں، وہ پریشان ہیں، شراب پیتے ہیں،
چرس پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، سکون ان کو نہیں ہے، نیند نہیں آتی، سب کچھ ہے۔ یہاں بجلی نہ ہے، پانی نہ ہے، یو ایس پی نہ ہے، ڈی ایس پی بھی نہ ہے، بجلی نہیں ہے، پانی، لیکن نیند آ رہی ہے، دیکھو سو رہے، بیٹھے بیٹھے سو رہے۔ یورپ میں سارے آسائشیں ہیں، نیند اور سکون نہیں ہے۔ سکون کے لیے ترستے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں نشے کی، نیند وہ کہتا ہے جی مزدور ہے، مسلمان ہے، سارا دن کام کرتا ہے، ہوٹل میں کام کرتا ہے، برتن دھوتا ہے، محنت کرتا ہے، سر رکھ کے پراٹھے بھی دیتا ہے، اور ہم گولیاں کھا کے نہیں سوتے، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے۔ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دھڑادھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، اور یورپ اور امریکہ کو خطرہ ہے کہ اگر ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرو گے، انہیں دہشت گرد قرار نہیں دو گے، انہیں کہو گے کہ یہ دہشت گرد ہے، لوگوں کو ان سے نہیں ڈراؤ گے، تو سارا کا سارا یورپ مسلمان، سارا کا سارا امریکہ، ہم کیا کریں؟ ہم جاتے ہیں برطانیہ، یہ ابھی ہمارے گورنر پنجاب سے ابھی تحریک انصاف سے چلے گئے سرور صاحب، یہ ایک آدمی تھا برطانیہ میں مسلمان پاکستانی پارلیمنٹ کا ممبر، ابھی درجنوں ہے۔ ابھی وزیر داخلہ بنا ہے پاکستانی، ایم پی اے بن رہے ہیں، ایم ایل اے بن رہے ہیں، لندن کا میئر جو صادق ہے وہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہی حال رہا تو برطانیہ کا وزیر اعظم بھی ایک دن مسلمان انشاءاللہ اور ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حضور کی پیشن گوئی ہے، الٹا لٹک جاؤ، اسلام نے قوت پکڑنا ہے۔ اس لیے وہ اپنی بچت کے لیے ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے دہشت گرد کا نام امریکہ ہے۔ نعرے تکبیر، بین الاقوامی دہشت گرد امریکہ دے، بین الاقوامی دہشت گرد اسرائیل دے۔ تم نے افغانستان میں دہشت گردی کی ہے، تم نے ویتنام میں دہشت گردی کی ہے، تم نے جاپان میں دہشت گردی کی ہے، تمہاری دہشت گردی سے آج پاکستان مثال میں پہنچا ہے۔ خدا کی قسم، جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ امریکہ کے غلامی تمہیں کڈے میں گرائے گی، آج تم چیخ رہے ہو، کڈے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم نے جو بات کی تھی اس کا حشر آپ نے اپنا حشر دیکھا ہے امریکیوں نے افغانستان میں، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں بھی کلمہ گو مسلمان ہوگا، امریکہ اور اس کے حواریوں کو شکست ہوگی۔ انشاءاللہ اور جمعیت علماء اسلام اس ملک کے ساتھ مخلص ہے،
اپنے دین کے ساتھ مخلص ہے، اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہے. اور آج ہم کربلا کہتے ہیں، آپ کا سپریم کورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا نیب بیٹھا ہوا ہے، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے لوگ پیشیاں نہیں دے رہے. اگر کوئی بچا ہوا ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام. نعرے تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرے تکبیر! کرپشن ہے، صبح شام چل رہے ہیں یا نہیں، کیسز چل رہے ہیں یا نہیں، پانامہ ہے، کرپشن ہے، آف شور کمپنیاں ہیں، آف شور کا شور ہے. لیکن آؤ یہ گرد میدان ہمارے مفتی محمود غلام غوث ہزاروی سے لے کر اب تک ہمارے MLA بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، MPA بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، کوئی ایک بتا دو جو کرپشن میں جس کو پکڑا گیا. اور کوئی اور پارٹی بتا دے، سندھ کی حکومت جس کے پاس ہے، پنجاب کی حکومت جس کے پاس ہے، اور ان کو بتا دے، اور ہم حساب دینے کے لیے تیار تھے اور حساب لینے کے لیے بھی تیار تھے. اس لیے نچیڑ بننگالو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہمیں قوم کے بچوں کو، بچیوں کو قرآن اور دین پڑھانے دو. اور اگر ہمیں پڑھانے نہیں دو گے تو ہم پڑھا کے تو چھوڑیں گے، لیکن تمہیں بھی بتا کے چھوڑیں گے کہ ہم کون ہیں. جزاک اللہ. ورنہ تم اپنے باپ دادا سے پوچھو انگریز سے کہ شیخ الہند کی ساتھیوں نے اور انہوں نے کس جمع مردی کے ساتھ انگریز کا مقابلہ کیا. ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں. ہم نے جیتنا سیکھا ہے اور جیت کے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے. ہمارا ایک مولوی اگر قاسم العلوم کے گجرے کے اندر چند غریب طالب علموں کو حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، لیکن وہی جب ختم ہوتا ہے، کتاب پڑھا کے اٹھتا ہے، وہی اسٹیج پر تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہے. وہی سیاست کے میدان میں مفتی محمود کہلاتا ہے. وہی پارلیمنٹ کے اندر اور صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ درویش کہلاتا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شیخ الہند محمود الحسن ہو، مفتی محمود ہو، یا اس کا فرد مولانا فضل الرحمان ہو، یا ہمارے کسی بھی ادارے کا ایک ادنا سا طالب علم ہو، اس کے سر پہ جب ہمارے اکابرین سفید ٹوپی پہ پگڑی باندھتے ہیں، اللہ پاک کی قسم دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، اس سر کو جھکایا نہیں جا سکتا. وہ سر کٹ سکتا ہے، کسی کے سامنے جھک نہیں. نعرے تکبیر! علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، نعرے تکبیر! کیا خیال ہے، مدارس کو قائم رہنا چاہیے یا نہیں؟ کچھ نہیں چاہیے. ایک چیز آپ سے چاہتے ہیں،
اپنے دست جگر اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجو اور فی سبیل اللہ مدارس کی تعلیم حاصل کرو۔ اس لیے کہ قیامت تک علماء نبی کے وارث ہیں، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ علماء اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے، مدارس قائم رہیں گے، مدارس میں پڑھائی جاری رہے گی، اس طرح سالانہ جلسے ہوتے رہیں گے، بچوں کی دستار بندیاں ہوگی، یہ بھی کام پہ لگ جائیں گے، نئی نسل کو پڑھاتے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی زندہ رکھنا ہے اور اسلام کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مدارس زندہ رہے۔ مدارس کے لیے نعرہ لگا دے، مدارس زندہ باد۔ کیا حالت ہے، کرایہ نہ چورا